بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین گرامی، سوشل میڈیا پر پچھلے چند دنوں سے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب شف والی سرکار کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز آ چکی ہیں، کیونکہ جو اقرار الحسن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایکٹنگ کرتا ہے، یہ کرامات نہیں ہے۔ جو شف والی سرکار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں ہیں، اور جو اقرار الحسن ہے وہ کہتا ہے یہ کرتب ہیں۔ اس حوالے سے دونوں کے اندر کافی بحث چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان سچا کون ہے؟ کیونکہ پیر حق خطیب ہیں، وہ آنکھوں سے سونے کی زنجیریں نکالتے ہیں اور منہ سے کیل بھی نکالتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ الشیخ ماسٹر محمد ایوب صاحب موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کافی لوگ دم کروانے کے لیے آتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں سے صحت یاب ہو چکے ہیں، وہ طب کا بھی کام کرتے ہیں، وہ اس معاملے کو کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ جو اقرار الحسن ہے، اس میں وہ سچا ہے کہ پیر حق خطیب ہے، وہ سچا ہے یہ واقعی کرامات ہیں، یا پھر اقرار الحسن کے کہنے پر یہ کرتب ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سر جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز چل رہی ہیں پیر حق خطیب شف والی سرکار اور اقرار الحسن کے حوالے سے، ان دونوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سچائی اصل میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آستانوں اور ان درباروں کے نام پہ قوم کو لوٹا اتنا گیا ہے اور ان کو گمراہ اس طرح کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح قدرت کے کچھ اصول بھی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ان کے ذمے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام لگایا، تو جو نبی ہو کر اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرتا، اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کی رہنمائی کی کوشش نہیں کرتا، اپنی نبوت کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب نبوت سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، نبوت اسے عطا ہی نہیں کرتے، چھین لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو آج اس دور کے جو ولی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی ولی کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو ولی اولیاء اکرام ہیں، یہ جو ولی ہیں، کوئی بھی ولی اگر اپنی ولایت کا اظہار کرتا ہے تو وہ ولایت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اور عطا شدہ ایک سیڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھینچ لیتے ہیں اور اس کا ولایت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور پھر لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہا ہے۔ لوگوں کا اگر انہوں نے علاج ہی کرنا ہے تو ان کو کہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ اب شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہیں کہ درمیان میں خود آ کے اٹک جائیں اور راستے میں اتنا اپنے آپ کو اس راستے میں ملوث کر لیں کہ لوگ اللہ سے غافل ہو کر ہمیں ہی سبھی کچھ دینے والا سمجھنے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان لوگوں کو بھی ملا سکتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں اور ان کو شفا نہیں ملی، وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس آئے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو بھی آپ سے ملوا دوں گا۔ سر، وہ آنکھوں سے زنجیریں سونے کی نکالتا ہے، منہ سے کیل نکالتا ہے، یہ کرتب ہے یا کرامات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو کرتب بھی کہوں گا اور کرامات نہیں کہوں گا۔ یہ کرامات نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ شیطان یہ کام کر سکتا ہے، جادوگر یہ کام کر سکتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے یہ جو کام لیے جاتے ہیں، ہماری نظروں میں یہ لوگ بہت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ آپ اس کو کہیں کہ فلاں علاقے کی مٹھائی چاہیے، فوری طور پہ لے آئیں گے، اور وہ کون لے کر آتے ہیں؟ اس کے موکل لے کر آتے ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ اتنا غلیظ اور گندا انسان کہ وہ اپنا پیشاب اور پخانہ خود پیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اتنے ذلیل اور گندے کام کرتے ہیں، تو ان کے موکل جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس کو کرامت تو کسی صورت کہا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی بچہ ملا، ابن سیاد۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دل میں ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کر دی۔ تو پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا دوخ دوخ،
آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں کہا کہ تو بزرگ ہے، یہ نہیں کہا کہ کرنے والا ہے، بلکہ ایک اور غور طلب بات یہ ہے، ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ، کیا اس کا یہودی بچے کا مقام جو تھا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند تھا؟ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات جو دکھ اس نے کہا تھا، اس بات کا اظہار کیا تھا، تو کیا وہ بچہ مقام والا تھا؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے، ذلیل ترین۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سر قلم نہ کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ یہ دجال نہیں ہے، اور دجال کو قتل کرنا ہے عیسیٰ بن مریم نے۔ اگر آپ اس کو قتل کریں گے تو یہ ناحق خون آپ کی گردن پہ ہوگا، اور اگر یہ دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح یہ کام تو یہودی بچے نے بھی کر دیا تھا۔ سر پیر حق خطیب کہتا ہے کہ میں تو ابھی تک سویا ہی نہیں ہوں۔ اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر کرے۔ وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ سر اس شب رات کے موقع پر ہم نے 100 نفل ادا کیا ہے، 100 نفل۔ میں نے کہا کہ آپ نے نفلوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ 100 نفل ایک رات میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک رکعت میں 100 دفعہ سورہ فلق پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے زیادتی نفلوں کے ساتھ کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ وہ کہنے لگے چھوڑیے جی، ہمارے مرشد پاک جو ہے 35 سال ہو گئے ہیں، 35 سال انہوں نے عشاء کی نماز کے ساتھ صبح کی نماز، عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا گستاخی معاف، کیا ان کے بچے ہیں؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ، ان کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں۔ میں نے کہا شیخ صاحب پھر وہ یا تو آپ کے نطفے سے ہوں گے یا کسی اور مرید کے سے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے استغفراللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اور میں نے کہا کہ اس کے 4 بچے اور 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے، وہ اولاد کدھر سے آئی؟ کہاں سے ہوئی وہ اولاد؟ پھر کیا انسان میں یہ خوبی پائی جا سکتی ہے؟ یہ تو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور پھر اس ظالم نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ جو ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ جتنے اس کے مرید ہیں چیلے، یہ اس میں سے حصہ لیتے ہیں، اپنی دیہڑی لیتے ہیں اور اس میں سے کمائی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ مریضوں کو لے کر آتے ہیں، ان میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کی بھی موج ہے اور پھر اس کی بھی موج لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ سبھی کچھ کر سکتا ہوتا تو وہاں غلہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیسوں کی بارش خود پہ کر لیتا۔ جو لوگ جاتے ہیں ان سے نذرانے لیے جاتے ہیں، ان سے نذرانوں کے نام پہ رقم بٹوری جاتی ہے، کوئی ضرورت تھی وہاں پہ غلے رکھنے کی؟ آسمانوں سے اس پہ سونے کی بارش ہوتی، پیسوں کی بارش ہوتی، ڈالروں کی بارش ہوتی، اور آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے مزار کی گدی کو یہ قائم رکھتا، لوگوں کو یہ کھلاتا پلاتا، لوگوں کے چندے کے ساتھ پلنے والا اپنے آپ کو یہ ولی ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس کو کچھ چیلنج کرنا چاہیں گے؟ میرا چیلنج تو یہ ہے، ایک بات میں اور کہوں گا چیلنج کے ساتھ ساتھ، کہ جو مریض سمجھتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور ٹھیک ہو گیا ہوں، یقیناً ایک بار وہ میرے پاس آئے، میں ان کو بتاؤں کہ آپ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور بھائی جان، اللہ کو چھوڑ کر جب آدمی دوسری درگاہوں پہ دھکے کھاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ کبھی بھی کسی صورت وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا جو اللہ کے در کو چھوڑ پہ غیروں کے در پہ دھکے کھاتا ہے۔ اور میرا چیلنج اس کے لیے یہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا ہے، کہ اپنے گلے اٹھوائے، جو لوگوں سے کی آنکھوں سے وہ سونا نکالتا ہے اس کے ساتھ پاکستان کا قرضہ ہی اتار دے۔ یہی نہیں بلکہ وہ علاقے جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ ٹینکیاں بنا دے، اور وہ علاقے جہاں پہ روڈ نہیں ہے، کیا پڑی ہے لوگوں کو الیکشن کی، اسی طرح ان کاموں کی، پیسے لے، سونا نکالے اور اس کے ساتھ وہ سڑکیں بھی تعمیر کرے، وہ سبھی کچھ بنائے، لوگ بھی خوش ہوں گے، مزید اس کی پیری مریدی جو ہے وہ بھی بڑھے گی، اور یقیناً یہ کام یہ نہیں کر سکے گا۔ آئے دن اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری قوم جو ہے اس کا مذہب کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، مذہب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے معمولی سی بھی خلاف بات کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بھی توہین کر رہا ہے، یہ فلاں بزرگوں کی توہین کرتا ہے، بزرگوں کا منکر ہے، ان کا انکار کرنے والا ہے۔ اس طرح کر کے جو ہے ان پہ الزام لگا کر ان بیچاروں کو
बोलने ही नहीं दिया जाता। और हमारी कौम जो है ये क्योंकि मज़हब के साथ वाबस्ता है और मज़हब के नाम पे इनको धोखा भी दिया जाता है, ये बेचारे धोखा भी खाते हैं। मज़हब के नाम पे इनको लूटा भी जाता है, ये लूटने के लिए भी तैयार हैं और अपनी जान भी अपनी माल भी मज़हब के नाम पे देते हैं। इसी तरह उसने भी मज़हब का लबादा उड़ा है, पीरी फ़कीरी का लबादा उड़ा है। औलिया कराम की वो खुद जो है वो मुझे मेरा चैलेंज है ये जो बर्रे सगीर में जितने ये औलिया इकराम हैं उनके नाम तो बताए ना, उनके नाम क्या हैं? वो उनके नाम नहीं बता सकता जो इस बर्रे सगीर में जो अहले इल्म अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो इधर आए और फिर उन्होंने लोगों को राह रास्त पे लगाया, तो कलमा भी नहीं सुना सका। तो फिर आप खुद गौर कर लें, जब वो कलमा नहीं सुना सकता तो लोगों की जहालत की ये इंतहा है कि वो उसको पीर समझते हैं। मैं तो ये कहूँगा, आप कलमा कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा शायद उसने सदियों नहाया हो, सदियों पहले नहाया हो। कितना अरसा हो गया उसे नहाने के लिए, अपने चेहरे को वो मेकअप करके और क्रीम श्रीम लगा के लोगों के सामने बहुत बन ठन के आता है। और अल्लाह इनके हाल पे रहम करे यार, पीर जो है वो ऐसे होते हैं, अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, उनके लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और ये ऐसा शहाना लबास औरतों जैसा और लश पश करते हुए इस तरह के बाल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हैं। इस तरह की चाल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ख़त्म नबूवत का नाम लेकर ये ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। आप इनके बातन को जानते तक नहीं हैं। अगर आप जानते होते तो ज़रूर 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 लोगों को आगाह करते, जैसे कि इकरारुल हसन ने किया है। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है, वो हमारा एक ज़ाहिर है बाकी लोगों की तरह वो भी आम दुनिया की तालीम उसने हासिल की है, लेकिन उसके दिल में ये दर्द आया है कि हमारी कौम जहालत की तरफ जा रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है, आस्ताना परस्ती की तरफ जा रही है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में इसके ख़िलाफ़ उसने बहुत बड़ा जिहाद किया है और इंशाअल्लाह उसकी ये नेकी ज़ाया और रायगान नहीं जाएगी। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे शेख मास्टर मोहम्मद अयूब साहब। उन्होंने बहुत से चैलेंजेस किए क्योंकि पीर हक खतीब साहब कहते थे वो करामात हैं, लेकिन उन्होंने इनको रद्द किया, कहा वो करामात नहीं है बल्कि, और उसके साथ उन्होंने उन्हें चैलेंज भी किया है क्योंकि वो अभी तक नया नहीं है। बहुत से ऐसे मरीज़ इनके पास आ चुके हैं जिन वो आस्ताना जो पीर हक खतीब साहब हैं उनसे सेहत शफायाब नहीं हो सके, वो इनके पास आ चुके हैं, वो उनके साथ मिलवा भी सकते हैं और बहुत से चैलेंजेस किए हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रकीब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासर।